ارشاد ہوتا ہے کہ پھر ہم نے جلا اٹھایا تمہیں تمہارے مر جانے کے بعد کہ کہیں تم شکر گزار بن جاؤ۔ یہاں مردے کے زندہ ہونے کا واقعہ قرآن میں بیان ہو رہا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی قوم نے مخاطب ہو کر کہا کہ اے موسیٰ، ہم جب تک اللہ تعالیٰ کو اپنے سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بڑی سادگی کے ساتھ اپنی قوم کی خیرخواہی میں، ان کی ہمدردی کے جذبے کے تحت ان میں سے 70 آدمیوں کو مقرر کیا اور ان کو لے کر پہاڑ پر گئے اللہ تعالیٰ کا جلوہ دکھانے کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کا انداز پسند نہیں آیا کہ نبی برحق سے انہوں نے ایسی بدتمیزی، گستاخی، بے ادبی کی۔ یعنی موسیٰ کی زبان پر ان کو بھروسہ نہیں ہے، وہ خود سیلف ایکسپیرینس کی بنیاد پر، اپنے شخصی ذاتی تجربے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی بات کر رہے تھے۔ ان کا یہ عمل نہایت ہی گھٹیا قسم کا اور ان کا یہ طرز نہایت ہی گراوٹ کا طریقہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے کو سخت ناپسند فرمایا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں 70 کے 70 پہاڑ پر پہنچے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے شوق میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بے ادبی کے نتیجے میں اسی وقت ایسی بجلی کڑکائی کہ اس کی وجہ سے 70 کے 70 اسی وقت مر گئے، ان کو موت آ گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، پروردگار ان کو زندہ کر دے، میں ان کو بلا کر لایا تھا، ان کو زندہ کر دے۔ تو چونکہ نبی کی زبان ہے اور نبی کی دعا کا بھی رد نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک کی لاج رکھنے کے لیے اور موسیٰ علیہ السلام کی خواہش پر 70 کے 70 لوگوں کو دوبارہ زندہ فرما دیا۔ قرآن مجید میں ایسے اور واقعات بھی آگے بھی آنے والے ہیں کہ جہاں مردوں کو زندگیاں دینے کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ تو یہاں آ رہا ہے واقعہ، ایسے واقعات اس کے بعد اور بھی آنے والے ہیں۔ 70 آدمیوں نے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کی نعمت حاصل کی۔ یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت تھی، اور اس طرح اللہ تعالیٰ یہ دکھانا بھی چاہتا ہے کہ جو پروردگار 70 لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، وہ 70,000 کو بھی زندہ کر سکتا ہے، 70 لاکھ کو بھی کر سکتا ہے، 70 کروڑوں کو بھی کر سکتا ہے۔ یعنی قیامت کے دن جو دوبارہ زندگی انسانوں کو دی جانے والی ہے، اس پر گویا ایک واقعہ، یہ واقعہ دلیل بھی بن رہا ہے کہ موت طاری ہوئی، پھر وہ زندہ ہو گئے۔